آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ زندگی کو سمجھتے ہیں نا اور آپ اپنے مقصد کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ آپ پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ تو دنیا میں اللہ کا نائب ہیں. تو جب آپ نائب ہونے کی حیثیت سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہر لمحہ ذمہ دار ہیں. چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک نفسیات کی جنگ چل رہی ہے ہر جگہ نا، ہر بندہ، میں بھی، آپ بھی، ہر بندہ. اس نفسیات کی جنگ میں کہیں انسان ہار جاتا ہے، کہیں انسان جیت جاتا ہے. ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس انسان نے زندگی میں کریٹو کام کرنا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے وہ جس چیز سے دوچار ہوتا ہے نا، وہ تنہائی ہے. وہ تنہائی کہ جہاں جا کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نا اپنے ماں باپ سے مختلف ہوں، اپنے بھائی بہنوں سے بھی مختلف ہوں، اپنے دوستوں سے مختلف ہوں، میرے رابطے زیادہ تک نہیں چلے. سرکاری نوکری ہے، اس لوگ آج بھی گلیمرائز کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں اس کو کہ یار نوکری سرکاری ہو، چپ کر کے نوکری کرو، پینشن کھاؤ اور زندگی گزارو اور چلے جاؤ. آج بھی سرکاری نوکری کو اس طرح لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اتنا ہی چام ہے، اتنا ہی لوگوں کو آنا چاہیے جتنا پہلے وقتوں میں ہوتا تھا، یا آج سے کوئی 10 15 20 سال پہلے کی بات. کہتے ہیں کہ انسان کا نا اینڈ اچھا ہونا چاہیے. میں خود یہ سوچتا ہوں کہ انسان کا اینڈ ہو جانا چاہیے اچھا. مثال کے طور پہ ساری زندگی آپ جو ہے وہ ٹاپ کرتے رہے، اینڈ پہ آ کے فیل ہو جائیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فیلئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرحان خان پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے دس از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ، اس حوالے سے کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، ایک کتاب میرے پاس ہے، زندگی بکھرنے سے نکھرنے تک. یہ کتاب جب میں نے پڑھی، میں نے دیکھا تو میرا دل کیا، خواہش ہوئی کہ میں ان سے بات کروں، ان سے ملاقات کروں، ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ لازمی کروں، کیونکہ آج کے دور میں اتنی شاندار کتاب لکھنا اور پھر حقائق پہ مبنی ریئلٹیز کو بیان کرنا، درد کو بیان کرنا، زندگی کی ان حقیقتوں کو بیان کرنا کہ جو کہ بڑی پیور ہوتی ہیں اور بالکل حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے. ہمارے آج کے مہمان جناب خرم اصغر جسل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ محکمہ پولیس کے ساتھ منسلک ہیں، 10-12 سال سے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور رائٹر ہیں. سر ویری وارم ویلکم اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا فرحان صاحب. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ. خرم بھائی، آپ کی کتاب سے ہم آغاز کرتے ہیں، زندگی بکھرنے سے نکھرنے تک. اگر ہم جب زندگی کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں بکھر رہا ہوتا ہے، کہیں نکھر رہا ہوتا ہے. تو یہ بکھرنے سے جو نکھرنے کا سفر زندگی کا ہے، اس کا خیال آپ کی زندگی میں کیسے آیا؟ جی بہت شکریہ. زندگی جو ہے بکھرنے سے نکھرنے تک کا جو لوگ عام طور پہ ایک آئیڈیا لیتے ہیں نا، تو وہ یہ ہے کہ شاید مشکلات اور اس کے بعد آپ کچھ حاصل کر لیں. تو سم ہو یہ ہے بھی. میرے ایک فیلو ہیں تو مجھے کہتے ہیں یار آپ نے نا یہ ٹائٹل جو ہے نا غلط رکھا ہوا ہے، یہ ٹائٹل ہونا چاہیے تھا نکھرنے سے بکھرنے تک. کہتے ہیں کہ انسان پہلے نکھرتا ہے پھر بکھرتا ہے. لیکن کہتے ہیں جب میں نے پھر آپ کی بک پڑھی نا تو اس میں پھر آئیڈیا پڑا بک کا، تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر یہ ٹائٹل بڑا فٹ بیٹھتا ہے. کیونکہ زندگی کے آپ دیکھتے ہیں زندگی میں ہم کچھ بھی جو سیکھتے ہیں، زندگی ہمیشہ بکھری ہوئی فارم میں ہوتی ہے. بچپن میں تو دیکھیں آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ کو تو چلنا بھی نہیں آتا، بولنا بھی نہیں آتا، آپ کو جو ہے وہ کسی کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں ہوتا، آپ خود بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، چلنا سیکھتے ہیں، بولنا سیکھتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ اچیومنٹ کی طرف جاتے ہیں، فزیکلی گرو کرتے ہیں، مینٹلی گرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح اسپرچولی بھی آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو لرننگ والی ہیں یہ ہوتی آہستہ آہستہ ہیں. اور یہ مطلب مثال کے طور پہ جتنی اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیں، بولنا جتنا اچھا سمجھ لیں، اس سے بھی آپ نکھر جاتے ہیں. بالکل ایسے آپ دوسروں کا خیال رکھنا سیکھ جائیں، اس سے بھی آپ نکھر جاتے ہیں. آپ جو ہیں وہ محنت کو سمجھ جائیں، پھر آپ پیسے کو سمجھ جائیں، پھر آپ تعلقات کو سمجھ جائیں، اور پھر آپ چلتے 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 اگر خدا اپنی حقیقت کو بھی سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے اندر بیسیکلی ایک نکھار پیدا کرتی ہیں ایک معیاری انسان بنانے کے لیے. اب معیاری انسان اور انسان میں فرق ہے. واہ واہ واہ،
یہ کتنی پیاری بات کی ہے، معیاری انسان اور انسان میں فرق ہے. ہم سب جو ہے نا اپنے آپ کو انسان تو سمجھتے ہیں، لیکن یہ فرق کیا ہے معیاری انسان اور انسان میں؟ سر معیاری انسان جو ہے نا وہ دے ڈونٹ ناٹ گو ود دا فلو. اوکے، یس اچھا. یس، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اونلی دا ڈیڈ فش فلو ود دا گو ود دا فلو. اونلی دا ڈیڈ فش فلو ود دا گو. اوکے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ زندگی کو سمجھتے ہیں نا اور آپ اپنے مقصد کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ آپ پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ تو دنیا میں اللہ کے نائب ہیں. بے شک. تو جب آپ نائب ہونے کی حیثیت سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہر لمحہ ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک. نہ صرف اپنے سے جڑے لوگوں میں اور پھر آپ کی سوسائٹی میں بھی. ٹرو. تو معیاری انسان جو ہیں سر وہ جو ہیں وہ دنیا کی رسموں کو، ان چیزوں کو جو کہ معیار بن چکی ہیں، ان کو چیلنج کر کے نا اپنے حساب سے چیزیں کرتے ہیں جو ان کو ٹھیک لگتی ہیں. تو دنیا تو اس میں جینے نہیں دیتی سر. تو پھر یہ تو پھر ہوگا نا کہ اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. واہ، بہت پیاری بات ہوگا، وہ ہوگا سر. آپ یہ دیکھیں کہ پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش نے دیکھا نا کہ یہ تو کسی طور بھی جو ہے وہ باز نہیں آ رہے اپنی تبلیغ سے، اپنے معاملات سے، یہ تو فلو کے ساتھ چل ہی نہیں رہے، تو انہوں نے کہا آپ کو نا ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کو ہم جو ہے وہ اپنے جو سوسائٹی کی خوبصورت لڑکی ہے اس سے شادی کروا دیتے ہیں، آپ کی ایک مطلب جو ہے جو آپ چاہتے ہیں ہم سے. تو اللہ کے نبی نے کہا آپ میرے ہاتھ پہ جو ہے نا چاند سورج بھی رکھ دینا، میں بھی اس سے باز نہیں آؤں گا جو میں کام کر رہا ہوں. تو معیاری انسان صرف فلو کے ساتھ نہیں چلتے. اب اس چیز کا نقصان تو انہیں ہوتا ہے اذیت کی شکل میں، اور شاید کہیں نہ کہیں وہ دنیا میں آپ کو کہیں بکھرے بکھرے نظر آئیں گے، پریشان نظر آئیں گے، لیکن جو انر سیٹسفیکشن آپ کو اس چیز میں میسر آتی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کامیاب انسان کون ہے؟ ہم کس کو کہیں گے کہ یہ بندہ ایک کامیاب ہے، اور کامیاب انسان کی یہ نشانیاں ہیں؟ سر معذرت کے ساتھ میں اور آپ جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ صاحب لگا ہی نہیں سکتے. ٹھیک. کیونکہ آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ انسان کا نا اینڈ اچھا ہونا چاہیے. میں خود یہ سوچتا ہوں کہ انسان کا اینڈ ہونا چاہیے اچھا. مثال کے طور پہ ساری زندگی آپ جو ہے وہ ٹاپ کرتے رہے، اینڈ پہ آگے فیل ہو جائیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فیلئر. آپ جو ہیں وہ اللہ بھلا کرے ساری زندگی یہاں میڈل جیتتے رہے، یہاں کے عہدے بھی لے لیے، اور آپ آخرت کے دن میں فیل ہو گئے تو پھر تو یہ اٹس اے میتھ. کامیابی اس دنیا میں جو ہے نا وہ ایک میتھ ہے جو آپ نے بنا لی کسی انسان کے بارے میں، جو میں نے بنا لی. انفارچونیٹلی اس چیز کے بارے میں آپ کبھی بھی شور نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک. اور یہ اچھا ہم اس بارے میں اس وجہ سے بات کر رہے ہیں کیونکہ سر ہم مسلم ہیں نا، ہم ڈیفرنٹ ہیں. ہمارا آئیڈیا جو ہے وہ مختلف ہے زندگی کے گزارنے کے بارے میں. تو باقی ہاں دنیا کے کرائٹیریا ضرور ہیں کامیابی کے، ٹھیک. تو دنیا کے کرائٹیریوں میں تو آپ کے پاس بالکل آ جاتے ہیں جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ جی آپ ایک اچھے عہدے پہ ہوں، آپ ایک جو ہے وہ فائنینشلی بڑے اسٹیبل ہوں، اور آپ جو ہے آپ کی لوگ بات مان رہے ہوں، آپ کا ایک تھاپ ہو سسٹم میں، تو آپ تو اس لائف میں آپ کا اورا ہو لوگ جی یار کچھ ہے. تو یہ تو پھر آپ کی ہے اور میری ہے انڈرسٹینڈنگ. میں تو کامیابی کو جب دیکھتا ہوں وہ مجھے قرآن پاک کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آپ نے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی بھی تو اس سے راضی. اگر یہ ہو سکے تو پھر کامیابی ہے. باقی تو میتھ ہے جی، آپ نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا، لوگ مجھے بھی کامیاب کہہ رہے ہوں گے، لوگ آپ کو بھی کہہ رہے ہوں گے، تو پھر ہمیں پھر اس کے علاوہ اگر دنیا کا کرائٹیریا ہے تو ایک اور مطلب جو اگین حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے. تو آپ ہیں، اگر ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب، چونکہ آپ سرکاری محکمے میں ہیں، پولیس سے آپ جڑے ہوئے ہیں ایک محکمے کے ساتھ، چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک نفسیات کی جنگ چل رہی ہے ہر جگہ نا، ہر بندہ
میں بھی آپ بھی ہر بندہ. اس نفسیات کی جنگ میں کہیں انسان ہار جاتا ہے, کہیں انسان جیت جاتا ہے. ہارنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سر ہارنا جو ہے نا وہ وجہ اس کی نا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہارنا ضروری ہے. اچھا. آپ ہارتے ہیں تو آپ کو جیت کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے. اور دوسرا نا سسٹم ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں، وہ شاعر کہتا ہے ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے. واہ واہ. سر اگر آپ زندگی میں ہارے نہیں ہیں، آپ ٹوٹے نہیں ہیں، آپ نے مشکلیں محسوس نہیں کی، برداشت نہیں کی، تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی پرواز کو، اپنی سوچ کو، اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتے. سو اٹس ناٹ این آپشن کہ آپ زندگی میں پیدا ہوں. میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہوں گے. پچھلے دنوں ہمارے ایک ڈاکٹر دوست ہیں، انہوں نے بڑا مجھے مطلب اس معاملے میں تھوڑا حیران کیا. ہی از اے سائیکالوجسٹ، بڑے اچھے انسان ہیں، سیالکوٹ سے ہی ہیں. تو مجھے کہتے ہیں میں سر آپ مجھے بتائیں کہ زندگی میں آپ کو مشکل ٹائم کون سا میسر آیا؟ اچھا انہوں نے بتایا مجھے زندگی میں کوئی مشکل ٹائم میسر نہیں آیا. اچھا. میں نے کہا سر آپ تو کمال کے بندے ہیں پھر کہ آپ کو زندگی میں کوئی مشکل ٹائم ہی جو ہے وہ نہیں آیا. تو تھنگ از کہ آلدو کہ وہ بڑے سکسیزفل ہیں انسان اور ان کی اپنا ایک بڑا ہے، لیکن پھر وہ میری بک کو پڑھنے کے بعد بڑا خوش ہوئے. اچھا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی بکس کے بعد جو ہے نا زندگی میں نے یہ سب سے بہترین بک پڑھی. ماشاء اللہ. تو میں نے کہا سر پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پھر یہ کیسے بننا ہے. میں نے سر مجھے زندگی بڑی مشکل سے بہت ساری سائیکولوجیکل، فزیکل، مطلب آپ یہ امیجن کریں کہ میں نے کیونکہ اپنے ننیال میں رہ کے پڑھا، 6 سال کا بچہ جب اپنے ننیال میں رہے گا ماں باپ کے پاس جاتا، اپنے ماموں اور ممانیوں کے ساتھ. وہ ایک مینٹلی اس کے لیے بڑا بڑا پریشر ہوتا ہے. دسکا شہر میں دسکا شہر دیٹ مینس کہ وہ جو ہے وہ آلدو کے کسی کو پریشانی، لیکن وہ پریشانی تھی ایک بچے کے لیے پریشانی، بالکل پریشانی ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے دور. ایک یہ مینٹل ٹراما ہوتا ہے بہت بڑا. تو سب جو ہے وہ ہارنا بڑا ضروری ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے. زندگی میں اچھا قدرت آپ کو سکھا رہی ہے اس کے طریقے سے نا، یہ اللہ کا نظام جو سکھانے کا نا وہ یہی ہے. اللہ کا نظام جو اپنی طرف کھینچنے کا وہ یہی ہے، کیونکہ خوشی میں تو ہم بھول جاتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو کہتا ہے جناب یہ میری وجہ سے، میری وجہ سے. تو جب ہم تھوڑا سا اسے آزماتے ہیں، بڑی پریشانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ بڑی جاتی کرتی. تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں اس مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. اور اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہوتی ہے، میں اکثر دیتا ہوں کہ آپ کسی کو مشکل پریشانی میں دیکھنا ہو نا تو آپ کسی ہاسپٹل کی آئی سی یو وارڈ میں چلے جائیں اور اس کے باہر کھڑے لواحقین کو دیکھ لیں کہ وہ کس کرب، کسی تکلیف، کس درد میں ہوتے ہیں. اور وہ ان کی جو اللہ کے ساتھ ایک رابطہ اور وہ جو جستجو ہوتی ہے نا وہ دیکھنے والی ہوتی ہے. تب انسان کی بے بسی کا پتہ چلتا ہے. یا کوئی آپ کا پیارا چلا جائے آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے سامنے چلا گیا، انسان ہے تو بے بس نا، ویسے تو انسان بے بس ہے. اچھا خرم صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں بائی ڈیزائن ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہیں. ہمارا بلیو ہے کہ جی قسمت میں لکھ دیا اور ہم نے اس سے مان لینا ہے. اچھا اگر قسمت میں لکھ دیا تو پھر کوشش کا اس میں کیا کام ہے؟ قسمت میں اگر لکھ بھی دیا نا سر تو نہ آپ اس کے وٹنس ہیں نہ میں اس کا وٹنس ہوں. نہ میں نے قسمت کی وہ کتاب دیکھی ہے نہ آپ نے دیکھی ہے. ٹھیک. یہ ہمارے جو ہے وہ ہم سے اس چیز کا پردہ رکھا گیا ہے، بالکل لکھ دیا گیا ہے. جو آپ نے فرمایا وہ بالکل درست ہے، کیونکہ قرآن کی آیات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ جو ہم نے کرنا ہے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن سر اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں کو پتہ نہیں ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. تو پھر ہمیں پتہ کس چیز کا دیا؟ اللہ کہتا ہے تم کوشش کرو میں تمہیں دوں گا. ہماری کوشش جو ہے نا وہ کیا بات ہے، کیا پیاری بات کی. وہ کوشش جو ہے نا وہی ہمیں اس کی انسٹرکشن ہے جی. ہم وہ یہ اس کی مرضی ہے کہ آئے نہ خاک دا کی طرف، ہمیں تو دیکھتے رہنا ہے آسمان کی طرف. ہم نے تو اپنا کام کرتے رہنا ہے. اس چیز سے قطع نظر کہ وہ ہماری قسمت میں ہے کہ نہیں. اللہ نے اس چیز میں ہمارے ساتھ ایک پردہ رکھا ہوا ہے. یہ اس کا نالج ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے.
لیکن وہ ہم نے اس نے آپ پہ امپوز نہیں کیا، آپ کو نہیں پتا، وہ پردہ اٹھ گیا تو پھر رہ کیا گیا. اس وجہ سے ہمیں اللہ نے ایک چیز دے دی، وہ یہ ہے کہ نہیں انسان کے لیے کچھ بھی مطلب جس کے لیے اس نے کوشش کی، یہ ہے جی ہمارے پاس میں. اچھا سر، ہر انسان کے لیے ٹوٹنا ضروری ہے؟ میرا خیال ہے ضروری ہے. میں کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھلائی ہونی ہے نا، اس کے ساتھ ٹوٹنے والا ایلیمنٹ ضرور ہوگا. ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، وہ ساری زندگی جو ہے وہ اس دنیا کو، اچھا آپ کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکثریت جو ہے وہ کہتی ہے دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے. جی بالکل ہے. اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو ہم نے جو کوشش کی وہی ملے گا ہمیں. کیوں؟ کیونکہ کبھی ان کے ساتھ ایسا ہوا نہیں ہے نا کہ انہوں نے جو چاہا وہ نہیں ملا. حضرت علی کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جو ہے نا وہ اپنے رب کو پہچانا، ٹوٹے تھے تو رب کو پہچانا. میں تو دیکھتا ہوں اپنی سوسائٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بزنس ہماری وجہ سے ہے. سیالکوٹ جیسی کمیونٹی میں بہت سے لوگ نہیں، میری محنت ہے، میں کیتا ہے سب کچھ، میں بڑا بڑا ٹائکون ہوں، میں بنا تو ٹھیک ہے جی، وہ مان لیں آپ. لیکن اگین ویسے کتنی بڑی بات ہوتی ہے نا، کتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے یہ. جی جی، ایسا انسان جس کو اپنے سونے کے بعد اٹھنے کا پتہ کوئی نہیں ہے، اگلے پل کا نہیں پتا. میں ایک بات کر رہا ہوں، سونے میں تو آپ چلے جاتے ہیں نا اس سٹیج میں کہ جہاں آپ کو بالکل ہوش نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اٹھ بھی جاتے ہیں. تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو پھر وہ اس نے زندگی کو نہیں سمجھا. اچھا سر، یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، ناٹ اسپیسیفکلی کسی شہر کی بات کروں گی، ایک کامیاب انسان انڈسٹریلسٹ ہو گیا، بڑا بیوروکریٹ ہو گیا، بڑا پولیٹیشین ہو گیا، یہ والے رویے ہمیں نظر آتے ہیں. کیا وہ اپنی زندگی میں حادثات سے نہیں گزرا ہوتا، یا اس کی زندگی اتنی کربناک یا دردناک نہیں ہوتی، یا کسی جگہ وہ ٹوٹا نہیں ہوتا؟ یہ رویہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ سر جو ہے نا، اب دیکھیں نا اس چیز کو کہ ایسا نہیں ہے، میں نے کہا مشکل تو انہیں بھی آئی ہوں گی، مشکلیں تو ان کے ساتھ بھی. اتنی بڑی گفتگو کر دینا، ہاں جی، اپنے آپ کو کہہ دینا یہ میں ہی سب کچھ کیتا ہے، یہ میں، میری طاقت ہے، میری پاور ہے، یا گفتگو میں نہیں، اس کے ایکٹ میں یا اس کے سٹائل میں، مطلب ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ چیز کرنا. وہ اس کے بارے میں دیکھیں نا، اب شیطان کو پتہ تو ہے کہ اللہ ہے، شیطان کو پتہ تھا، دیکھا ہے نا اس نے، سب کچھ دیکھا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن پھر اس نے کیا کیا ہے، اس نے اس چیز پہ اصرار کیا ہے کہ میں جو ہے نا وہ کر کے دکھاؤں گا. تو انسان جو ہے نا، یہ میں کہتا ہوں قرآن پاک میں نا، میں نے پڑھا ہے بہت دفعہ یہ چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے اور پھر لوگ اس طرح سے بات نہیں سمجھتے تھے، کچھ لوگ، یا ان کو ہدایت نہیں آتی تھی، تو اللہ کے نبی نے اس معاملے میں تھوڑے رنجیدہ ہوتے تھے. تو قرآن میں ان کو بڑی دفعہ تسلی دی ہے کہ اے نبی کہ آپ کے ذمہ جو ہے نا وہ پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت تو ہمارے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے. کیا بات ہے. تو اس وجہ سے دنیا میں میں سمجھتا ہوں انسان کا دھیان اس طرف نہیں جاتا، وہ کہیں اپنے آپ میں ہی ایک ہال بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس طرف نہیں پہنچ پاتے. اچھا سر، چونکہ آپ کی ایک ڈیپ آبزرویشن ہے، آپ جیسے جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو بڑا کلوزلی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے زندگی کے مشاہدات بھی ہوتے ہیں. تنہائی کتنی ضروری ہے زندگی میں، اپنے آپ کے ساتھ تنہا رہنا، یہ انسان کو مضبوط کرتی ہے؟ وہ بانو قدسیہ کی جو ہے نا، بلکہ اس چیز نے تو مجھے خود سہارا دیا نا. اچھا. بانو قدسیہ کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا، انہوں نے کہا جس انسان نے زندگی میں کریٹیو کام کرنا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے وہ جس چیز سے دوچار ہوتا ہے نا، وہ تنہائی ہے. واہ واہ واہ. وہ تنہائی کہ جہاں جا کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نا اپنے ماں باپ سے مختلف ہوں، اپنے بھائی بہنوں سے مختلف ہوں، اپنے دوستوں سے مختلف ہوں، میرے رابطے زیادہ دیر تک نہیں چلے. اچھا، جب میں نے زندگی میں یہ پہلی دفعہ سنا تھا نا، جب یہ انٹرویو، میں نے کہا یہ تو میری بات ہو رہی ہے. اچھا، اس ٹائم پہ میرے شاید یہ بک چپ لکھنا یا کبھی بھی اس چیز کا مقصد نہیں رہا تھا، لیکن اس چیز کا ضرور تھا کہ یار میں مختلف ہوں. اگر میں اس مختلف سسٹم میں، یا وہ چیزیں جو مجھے محسوس ہوتی ہیں کسی اور کو نہیں ہو رہی، تو دیٹ مینس دیر از سم تھنگ کہ اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ آئے گا. تو میں اب اس چیز کا، میں تو کبھی کلیم نہیں کرتا کہ میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ میں لکھوں گا.
نہ ہی میں لکھنے مطلب نہ میری فیلڈ لکھنے والی، اور نہ میں ابھی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو رائٹر اس سینس میں نہیں کہتا کہ یار میرے لیے تو یہ ایک فینٹیسی ہے جو میں نے پوری کر دی. مجھے آیا کہ یار مجھے وہ لکھ دینا چاہیے، مجھے اپنے وہ جو غبار ہیں وہ نکال دینے چاہیے، تو میں نے لکھا دی. تو پھر تنہائی میں وہ کہتی ہیں، پھر تنہائی جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ سپی کے اندر آپ دیکھیں جو ایک ہیرا بن رہا ہے وہ کوئی آپ کا کوئی ذرہ ہوتا ہے یا کوئی ایک پتنگا ہوتا ہے. تو تنہائی دیکھیں آپ جناب، آپ کی زمین میں ایک بیج بو دیتے ہیں، وہ تنہائی جو ہے نا وہاں لڑتا رہتا ہے. زمین کے اوپر اگا کے دکھائیں اس کو. تنہائی بڑی ضروری ہے، اور تنہائی انسان کو نکھار دیتی ہے، نکھارنے کے لیے ضروری ہے. تنہائی وہ والا جو جس میں نے پہلے بات کی معیاری انسان والا نکھار جو ہے نا، اس کے لیے تنہائی بڑی ضروری ہے. لیکن تنہائی کے اندر پیورٹی اور پاکیزگی بڑی ضروری ہے نا. وہی ہے نا اگین، اس میں اگر دو ہی آپشن، ہر جگہ پہ دو آپشن ہیں، خیر اور شر. خیر و شر. تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اگین اس میں اگر میں سوچنے کی کوشش کروں کہ کیسے آپ جو ہے وہ اچھائی کی طرف، خیر کی طرف نکلاتے ہیں، کیسے شر کی طرف، مجھے اس چیز کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتی کہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوا اللہ نے آپ کے لیے وہ ہدایت کا رستہ کھولا ہو. اچھا، یہ ادھر ایک چیز جو آتی ہے کہ جب انسان ٹوٹتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کسی بھی قسم کا اس کا دل ٹوٹتا ہے، تو دو رستے ہیں، ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا رستہ. تو جو رحمان کے راستے پہ جاتے ہیں وہ کیسے چلے جاتے ہیں، اور شیطان کے راستے پہ جاتے ہیں وہ کیسے ادھر اڈاپٹ کس طرح کر لیتے ہیں؟ مطلب دونوں نے راستے اڈاپٹ کرنے نا، کوئی ایک تو کرنا ہے. وہ چلیں شکر اللہ کا کہ ہماری سوسائٹی میں تو وہ والا شراب نوشی کا جو ہے وہ اتنا کھلا سسٹم ہے نہیں، اور ہمارے قانون میں وہ ہے بھی گناہ. فارنرز جو ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ تب وہ جب پریشان ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ڈرنک کرتے ہیں. میجورٹی ڈرنک کرتی ہے کیونکہ وہاں وہ کلچر بھی ہے. تو آبویسلی جس بندے کے وہ چیز میسر ہے، وہ چیز کی طرف اس کا دھیان ہے، تو وہ اس طرف چلا جائے گا. اللہ کے راستے پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی ایکسپلینیشن پہ جائیں کہ کیسے جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ اس طرف جائے گا یا اس طرف جائے گا، اس چیز کا فیصلہ آپ تو نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ ہدایت اس کے ذمہ ہو گئی ہوئی ہے. یہ یہاں آ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں، بلکہ یہاں میں کہتا ہوں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے زندگی. سر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب زندگی میں آپ نے شعور سنبھالا تھا، آپ کو شعور آیا تھا، تو کیا آپ زندگی میں وہی کرنا چاہتے تھے جو آج کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. آپ کیا کرنا چاہتے تھے، یہ کہ کوئی اور کچھ کرنا چاہتے تھے؟ آپ کا، میرا خیال ہے میں نے جتنے لوگوں سے یہ بات کی ایسے ہی کہیں گے کہ ہم کچھ اور کرنا چاہتے تھے، ہم کچھ اور کرنا چاہتے کر کچھ اور رہے ہیں، تو کر کچھ اور رہے ہیں. ٹرو. سر میں تو اس چیز کے لیے بڑا کنونسڈ ہوں کہ کوشش کر کے بھی نا جی، جو بھی ہے ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہم زندگی میں کر رہے ہیں، وہ ایک ایلیوژن ہے. اصل میں آپ اس کے ماسٹر پلان کے مطابق نہ میں وہاں ہوں جو میں نے زندگی میں سوچا تھا، نہ آپ وہاں. مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو کہ اچھا یار میں نے وہ تب سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا تو میں وہی کر رہا ہوں. تو اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ ایک یہ سلیکشن ہے، اٹس اے سلیکشن. ہمیں کیا کرنا ہے سر ہم تسلیم؟ ہمیں سر ایک کام کرنا ہے، ہمیں اپنے خیالات پہ نظر رکھنی ہے، ہمیں اپنی دلوں پہ نظر رکھنی ہے، ہمیں اپنی نیتوں پہ نظر رکھنی ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے. واہ واہ واہ. یو ہیو ٹو، وہ جو پیوریفیکیشن والا سسٹم ہے نا جو اللہ نے آپ کو کہا ہے قرآن پاک میں ہے کہ قد افلح من تزکا، تو جس نے پاکیزگی اختیار کی اس نے فلاح پا لی. وہ یہی ہے. ہمارے بس میں رزلٹ نہیں ہے، ہمارے بس میں صرف اور صرف نظر رکھنا کہ بھئی اگر میں لیٹ سے میں کسی کا کام کر رہا ہوں تو میرا اس میں مفاد کیا ہے. اچھا مفاد ہو بھی جائے تو چلیں ٹھیک ہے جی، دنیا کا سسٹم ہے، لین دین کا سسٹم چلتا ہے، لیکن پھر دنیا کا اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو پھر ملے گی دنیا بھائی. جو آپ سوچیں گے پھر وہ ملے گا، وہ ملے گا جیسے سوچیں گے. ہاں تو اگر کسی بندے نے اس جگہ پہ اللہ کی رضا کی طلب کر لی ہے تو میرا خیال ہے پرسپیکٹیو اور انعام بدل گیا نا جی. ایک انسان کا میں دنیا میں کام کر رہا ہوں کہ یار یہ ایک صاحب حیثیت انسان ہے، یہ مجھے کوئی فائدہ دے گا تو دے گا بھائی.
بانو اپنا اشفاق احمد صاحب کا ہے نا، وہ آپ نے شاید وہ دیکھا بھی ہو، من چلے گا سودا، دنیا من چلے گا سودا جناب، کھٹا چاہیں گے کھٹا ملے گا، میٹھا چاہیں گے میٹھا ملے گا، یہی ہے دنیا. تو آپ نے اپنی نیت پہ نظر رکھنی ہے. جس کو اللہ چاہیے، جس کو اللہ کا نظام چاہیے، جس کو اللہ کا وہ سسٹم چاہیے اور آخرت میں اجر چاہیے، وہ تو پھر اس کی نیت دنیا تک محدود نہیں رہے گی. اور جس کو یہاں والا چاہیے تو یہاں والا مل جائے گا. وہ واصف صاحب کا ایک کال بھی ہے نا، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے ہوتی ہے. جو ہمارا خیال ہے وہ ہمیں پریشان کرتا ہے، بالکل ایسے، جو خیال ہے وہی ہمارا حال ہے نا جی. بالکل ایسے، جو ہم خیال کر رہے ہیں، جن چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، ویسی ہماری لائف اسی ڈائریکشن کے. آپ طلب کریں اچھائی کی طلب کریں کو، آپ اچھائی کی طلب کر لیں. آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کبھی کہ زندگی میں آپ نے نہ کہا یار، میرے ساتھ تو ہوا ہے اس وجہ سے بڑا تلخ ہوا ہے کہ زندگی میں نے کہا اس ٹائم کچھ اور مانگ لینا چاہیے تھا. تو ایسا میرے سے کافی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ نے نہ کہا یار یہ ہو جائے اور اگلے لمحے وہ ہو گیا، تو آپ نے یہ سوچا یار اس جگہ کوئی اور چیز مانگ لینی چاہیے. بالکل ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے مجھے نا میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. پتہ نہیں کیوں مجھے اپنی زندگی میں یہ رہا یار مجھے نا سادگی سے نکاح کرنا ہے. یس. اور یہ میرا بڑا زور کا کلیم ہوتا تھا نا فیملی کے سامنے اور یہ وہ. اچھا جب وہ ٹائم آ گیا زندگی میں کہ جب وہ شادی ہونی تھی، یہ سسٹم ہوا، سر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جو میرے ان لاز تھے ان کا مزاج اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم نے سادگی سے نکاح. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اچھا اس ٹائم پہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو. راجا بدل گیا نا، خیالات بدل گئے. اچھا پھر وہاں بھی یہ چیز نہیں ہونی تھی. صرف ان کی تو چلیں ایک سافٹ شبد کہہ سکتے ہیں اس کو نا، وہ ہارڈ نہیں تھے اس معاملے میں. اچھا ہوا یہ جناب کہ جس سیٹ پہ میں ہوں ابھی، ڈیٹا پروسیسنگ آفیسر کی سیٹ پہ، اس کا ایگزام میرا اسی دن تھا جس دن میرا نکاح تھا. اچھا واہ واہ واہ. تو میں نے مارننگ میں ایگزام دیا لاہور میں آ کے، اور ایوننگ میں نے نکاح کیا. ارے واہ. تو سر اس ٹائم پہ کچھ اور مانگنا چاہیے. بس یہ بھی آپ کی قسمت تھی، اللہ نے لکھا ہوا تھا ایسے کہ ایسے ہی ہونا ہے. اچھا سر، پولیس کے ساتھ آپ کا ایک بڑا درینہ تعلق بھی ہے، جاب بھی ہے. آپ لکھنے والے ہیں، آپ کا جو مزاج دیکھتے ہیں، پولیس کا ایک امیج کہیں پہ پازیٹیو ہے کہیں پہ نیگیٹیو بھی ہوتا ہے، مختلف وائبز آ رہی ہوتے ہیں ایک عام بندے کے لیے. سو آپ کے مزاج سے انٹائرلی ڈفرینٹ لگتی ہے مجھے پولیس کی نوکری. جی بالکل. اس میں لیکن الحمدللہ اس میں ہوا کیا ہے نا جی، آپ دیکھیں میں کیونکہ پولیس کی کور ورکنگ نہیں کرتا. پولیس کی کور ورکنگ سے میری مراد ہے نہ میں ڈاکو پکڑتا ہوں، نہ میں ریڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، نہ میں ناکے لگاتا ہوں. تو شاید اللہ نے اس وجہ سے مجھے پھر جو ہے بیک اینڈ پہ زیادہ دیر، ہاں ہمارا کام جو ہے وہ سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے. ہمارا کام ہے کہ پولیس اسٹیشن میں جو پولیس آفیسرز ہیں ان کو ٹرین کرنا، اچھا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا. پوری سیالکوٹ پولیس جو ہے الحمدللہ پچھلے 10 سالوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو میں نے کسی نہ کسی شکل میں ٹرین نہیں کیا. اچھا، ویری نائس. جی پولیس کے 2014 میں سٹارٹ ہوا پولیس میں ڈیجیٹلائزیشن. تو اس سے لے کر اب تک نا پولیس کی کوئی 30 کے قریب ایپس ہیں، ویب اپلیکیشن، موبائل اپلیکیشن. یہ تو ان سب پہ میں نے جو ہے وہ مجھے موقع ملا، اللہ نے دیا کہ سیالکوٹ پولیس کو ٹرین کروں. اچھا، ویری نائس. تو وہ کہیں نہ کہیں وہ میرے مزاج سے میچ ہو گیا کیونکہ کام آپ کے مزاج کا تھا نا. جی، کیونکہ آپ آئی ٹی کا تھا. دوسرا مجھے ہمیشہ ایسا رہا کہ میری جاب، مطلب جب میں نے اس کا بھی سوچا تو ایسی جاب جس میں اتھارٹی ہو، لیٹ سے اتھارٹی ظلم کرنے کے لیے نہیں، صرف ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ایسی جاب جس میں مینٹورشپ ہو. ویری نائس. وہ بھی مل گئی میرے پاس. سیالکوٹ میں جو ہے وہ 150 کے قریب سٹاف ہے جو پولیس اسٹیشن میں کام کرتے ہیں میرے ساتھ. تو وہ ٹیم بلڈ کرنے کا موقع، ان کو ٹریننگ کروانے کا، پھر پولیس کے تمام لوگوں کو ٹریننگ کروانے کا موقع. تو کہیں نہ کہیں اتنے سال اس وجہ سے گزر گئے کہ وہ کہیں نہ کہیں میری اس چیز سے ہرڈل کریٹ نہیں ہوئی. ہاں اگر میں ناکے لگاتا، اگر میں وہاں ریڈ کرتا
یا اگر میں جو ڈاکو پکڑتا تو شاید میں کب کا چھوڑ چکا ہوتا، کیونکہ وہ اوبویسلی میرے مزاج کے تھوڑا خلاف ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا جو سرکاری نوکری ہے لوگ آج بھی گلیمرائز کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں اس کو کہ یار نوکری سرکاری ہو، چپ کر کے نوکری کرو، پینشن کھاؤ اور زندگی گزارو اور چلے جاؤ. آج بھی سرکاری نوکری کو اس طرح ہی لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں اتنا ہی چام ہے، اتنا ہی لوگوں کو آنا چاہیے جتنا پہلے وقتوں میں ہوتا تھا، یا آج سے کوئی 10 15 20 سال پہلے کی بات. پیسہ، شہرت اور اور عزت، 3 کرائٹیریا. تو بزنس میں آپ کا پیسے والا ایلیمنٹ پورا ہو جائے گا، شہرت عزت والا کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینس ہے سر کہ اگر گورنمنٹ جاب کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ لیٹ سے تو آپ پورا ایویلیویٹ کریں اپنے آپ کو، پورا آپ اپنی ایویلیویشن کریں پورا کہ جی آپ کیا کر سکتے ہیں. مطلب سر آپ کو پتہ تو ہو نا کہ آپ کہاں آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. جب آپ کو وہ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ جب آ جائیں گے تو پھر آ کے خرابیوں والا. خرم صاحب پیسے سے بندہ عزت شہرت تو چلے کسی نہ کسی طرح بندہ لے لے، عزت حاصل کر سکتے ہیں پیسے سے، پیسے کے زور پہ. آپ کی سوسائٹی میں جب آپ دیکھتے ہیں اگین یہاں پہ ریئل عزت والا، اور اگین میں تو پرسپیکٹیو اس کو ڈفرینٹ کہوں گا، ایک آخرت کی عزت والا اور دنیا کی عزت والے میں فرق ہے. ملتی تو ہے دنیا میں، آپ کو دیکھتے ہیں کہ پیسے کو عزت تو ہے جو ہم نے یہاں پہ. اس سے قطع تعلق کہ وہ پیسہ کس طرح کما رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. تو سر میں آپ کو یہ مثال نہیں دے رہا کہ آپ کے جو انفلوئنسرز ہیں میجورٹی کچھ اچھے بھی ہیں. ہمارے سیالکوٹ میں ہمارے اسد ثناء اللہ میرا دوست ہے، 14-15 سالوں سے میں جانتا ہوں اس کو، اسلامک کانٹینٹ بناتا ہے. اچھا ویری نائس. اسد ثناء بڑا اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں جی، بڑا زبردست. تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ اس نے تو اپنا بزنس کیا اور بزنس کرتا ہے، اور کانٹینٹ تو وہ بناتا ہے کہ اس کی جیسے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جس طرح میں کہا کہ اللہ کی ڈیوٹی. ویری نائس. تو آپ کی دوسری طرف آپ جو دیکھتے ہیں جہاں فیملی ولاگنگ اور جہاں ناچنا گانا، تو پیسے تو ان کے پاس بہت ہیں، وہ چیزیں آپ کو پیسہ تو دے رہی ہیں. ہاں یہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا جس طرح. لیکن کویسچن ہے کہ وہ عزت ہے شاید فین فالوئنگ، تو آپ فین فالوئنگ کہہ لیں، یا دنیا میں، دنیا کی نظر میں اس کو عزت دار بنا دیا ہے. دنیا کی پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے، آپ لوگ کے پرسپیکٹیو. ہم چونکہ ڈیجیٹل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہم بعض دفعہ حیران ہوتے ہیں آپ کی بات سے کہ کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو عزت وہ مقام و مرتبہ دیا جا رہا ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں چلو اللہ کی شان ہے، کیا کہہ سکتے ہیں ادھر. مطلب جی ایسے ہی ان کا کنٹینٹ، ان کی چیزیں دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. اچھا سر، نوجوان ینگسٹرس سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں ان کو، جلدی میں ہیں کچھ، اوور دا نائٹ دے وانٹ کہ انہیں سب کچھ مل جائے. کہیں پہ آپ کو کدھر لیک نظر آ رہے ہیں نوجوان ہماری یوتھ کے اندر؟ وہ اس میں جو ہے نا دیکھیں، لیک تو کہیں بھی نہیں ہے. ویسے ہی جنریشن زی جو ہے اور جنریشن الفا جو ہے وہ ہمارے خیالات سے زیادہ تیز ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس ایکسپوئر ہم جیسے لوگوں سے، مطلب لیٹ سے شاید میں جو ہے وہ میں جنریشن وائی سے تعلق رکھتا ہوں، آپ بھی شاید اس سے رکھتے ہوں، جنہوں نے جو ہے وہ سب کچھ دیکھ لیا دیکھا ہوگا، سب کچھ دیکھا، جنگیں بھی دیکھ لی ہم نے، کووڈ بھی دیکھ لیا، ہر چیز دیکھ لی. تو جو ابھی والے بچے ہیں، جو جنریشن زی ہے، جنریشن الفا ہیں، یہ جو ہیں وہ انہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی. ان کی سپیڈ ویسے ہی ہم سے تیز ہے، ایکسپوئر زیادہ ہے، ایکسپوئر بہت زیادہ ہے ان کا، اور ڈیجیٹلی زیادہ اپنے آپ کو انہوں نے کر لیا ڈیجیٹل. تو اگین جو سمجھنے والی بات ہے کہ ان کو ان کے مرکز سے جوڑنے کی ضرورت ہے. جتنی مرضی سپیڈ سے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جو مرضی کرو، ٹھیک ہے. جو اگر آج کے بچے نوجوان ہمارے ادب سے جڑ جائیں، اقبال سے جڑ جائیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو زندگی کی ڈائریکشن لینی ہے نا تو اقبال کو سمجھیں. جی بالکل، پڑھتے تو ہیں ہم، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھ کے امپلیمنٹ کریں. بالکل. تو وہ پورا ایک اقبال کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے تفسیر قرآن ہے ان کی شاعری. سر علامہ صاحب کا جو فلسفہ خود ہی ہے نا جی، ہم نے شاید اس کو بڑا فینٹسی میں لیا ہوا ہے. فینٹسی ہم کہتے ہیں یہ بڑا فینسی آئیڈیا نہیں، خود ہی ایک طرز زندگی ہے. واہ واہ واہ. مطلب یہ کوئی فینسی آئیڈیا نہیں ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے. اور طرز زندگی سے مراد وہی بات جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں نا
کہ وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. یعنی کہ ڈو ناٹ گو ود دا فلو، فلو کے ساتھ نہیں جانا. خود ہی سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان جو اللہ میں دنیا میں پیدا کیا نا، اس کے اپنے خیالات اور نظریات میں اپنے آپ میں ایک جہان ہے. ارے واہ، ارے واہ. تو مطلب اتنا زیادہ، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ اور میں صرف شکل اور یہ صرف مختلف نہیں ہے، ہمارا جہاں بھی مختلف ہے. ارے واہ. تو یہ ہے خود ہی. اور پھر اگر آپ نے وہ چیز سمجھ لی ہے، اپنے مزاج کو سمجھا ہے، اپنے چیلنجز کو سمجھا ہے، اپنی خوبیوں کو سمجھا ہے، اپنی خامیوں کو سمجھا ہے، پھر اس میں ہی کہیں راستہ نکلتا ہے کہ جو بیسیکلی آپ کو مرکز سے جوڑتا ہے. خود ہی میں بیسیکلی خود سے خدا تک کو لاتا ہے. ارے واہ، ارے واہ. تو یہاں شاید ہم نے وہ کیونکہ صرف اشعار کی حد تک پڑھا، تو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. تو دعا ہے کہ یہ جو زرخیزی ہے وہ ہمارے سسٹم میں آئے، ہمارے اساتذہ میں آئے، آمین. اور ہماری وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا مرکز سے تعلق بن جائے. دیکھیں ایک درخت کے ساتھ ایک ٹہنی ٹوٹی ہوئی ہو لیکن جڑی ہوئی ہو، تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جو بھی ہے، چاہے گل سڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، کوئی فائدہ نہیں دے رہی، کیونکہ وہ جڑی ہوئی ہے درخت سے. تو یہ امید رہتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی دن پھر ہری بھری ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ مرکز سے جڑے ہو نا، جو بھی آپ کی زندگی ہے، پلس مائنس، گناہ، اچھائیاں، برائیاں، اگر آپ مرکز سے جڑے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں امید رہے گی کہ آپ نا وہ پھر پھل پھول جائیں گے. لیکن اگر آپ کٹ گئے ہیں نا جی، مرکز سے کٹ گئے ہیں، تو پھر آپ ہو جائیں جناب دنیا کے لیے بڑے فائدہ مند. آپ مرکز کے مطلب وہ نہیں جڑے تو پھر یہ جہاں آپ ہیں وہیں کے فائدے تو آپ کو ملیں گے، وہ والے مرکز اصل فائدے سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو میں یہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو مرضی کریں زندگی میں، یاشیاں کریں، خوش ہوں، بنگڑے ڈالیں، اگر ان سب میں جو ہے وہ اللہ کی ذات کہیں ایبسنٹ ہے، اور وہ جہاں سے آپ آئے ہیں اور جہاں آپ نے جانا ہے، یہ دونوں چیزیں اگر نہیں ہیں آپ کی نظر میں، تو پھر خسارے کا سودا ہے. قرآن پاک کی وہ آیت کرنی پڑتی ہے، قسم ہے زمانے کے انسان خسارے میں ہے. مگر وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، جنہوں نے آگے بہت بڑے چاہے، جس نے حق کی بات کی اور جنہوں نے صبر سے کام لیا. تو حق والی بات کیا ہم کر رہے ہیں، یہ اہم بات ہے. اچھا سر، لاسٹ میں چاہوں گا، آج کا جو دن ہے ایک بڑا دن ہے پاکستان کے حوالے سے، اور آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت عطا فرمائی، جو پوری دنیا کے اندر کہا جاتا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا پاکستان جو ہے وہ مرکز بنے گا اور دنیا کے فیصلے کرے گا، یہاں سے ہوں گے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ وقت انشاءاللہ قریب ہے. ایک جو وار کی سچویشن، جو وار چل رہی تھی، ایران وار، اس میں پاکستان اور ایران وار میں، امریکہ، اسرائیل اور ایران وار میں پاکستان کا جو کردار رہا ہے، اور اس میں سیز فائر جو ہوا اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے. تو کیا کہیں گے، مبارکباد بھی دیں گے سارے پاکستانیوں کو؟ جی بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں مبارکباد کا موقع ہے. مجھے بہت سال پہلے کی وہ بات یاد آ گئی، ویسے ویڈیوز کی شکل میں آج بھی وہ موجود ہے. ایک بزرگ ہیں برکت لدھیانوی صاحب، ان کی بات اکثر کوٹ ہوتی ہے. آج سے سال پہلے میں نا ان کے مزار پہ گیا فیصل آباد میں. اچھا، ان کی آج کل ویڈیو بھی بہت وائرل ہے. جی. تو جب مجھے میرے دوست ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی ایک ٹائم آئے گا کہ جب پوری دنیا کے فیصلے، قوم عالم کے فیصلے جو ہے وہ پاکستان کرے گا. تو مجھے بڑی وہ انسرٹن سی چیز لگی. میں نے کہا جو ہمارے حالات آج کے ہیں لگ تو نہیں رہا، لیکن بالکل جی، بزرگوں کی باتوں میں، ان کے ویژن میں، اللہ کی دی ہوئی وسعت سے لوگ ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے اور بڑا خوشی والا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری پوری دنیا میں ایک جیت ہے، جتنے جو ہے وہ چیزوں میں ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جی اللہ ہمیں پھر موقع دے رہا ہے، ہمیں پورا موقع دے رہا ہے کہ آپ جو بھی خوبیوں، خامیوں کے مالک ہیں، جو بھی آپ میں خرابیاں ہیں، پھر بھی دیکھیں میں آپ کو عزت دیتا ہوں. تو اس چیز کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے اور اپنے اعمال پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے. جہاں خرابیاں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور جہاں جو ہے وہ اچھائیاں ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے.
تو بالکل یہ بہت مبارکباد والا اور خوشی والا موقع ہے کہ ہمارے پی ایم کے تھرو، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے تھرو جو ہے وہ یہ اتنا اچھا اور اتنا بڑا کام ہوا کہ اقوام عالم کے جو ایشوز ہیں وہ جو ہے وہ ہماری زمین سے جو ہے بہتر ہو رہے ہیں. بالکل جی. اللہ تعالیٰ مزید بہتریاں بھی کرے گا. اور ہم صاحب بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. وقت کم ہے لیکن سوال ہمارے پاس ابھی بھی بہت ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کوئی نشست رکھیں گے، آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ. سلامت رہیں جی. میں بھی چاہوں گا اجازت اسے اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو جی دیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.